آج ہم موت کے متعلق پڑھ کے اس آیت کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کی تفسیر انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ کل پڑھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، راوی ہیں اس حدیث کے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث جو ہے سنن ابن ماجہ کے اندر منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مرنے والے کے پاس فرشتے آتے ہیں، جب کوئی نیک شخص ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اے پاکیزہ روح نکلو، تم پاکیزہ جسم میں تھی، اللہ تعالیٰ تم سے آج راضی ہے، تم بھی اللہ سے راضی ہو جاؤ اور راحت کے ساتھ نکلو، آج اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بعض فرشتے اس روح کو لیتے ہیں اور آسمانوں کے طرف چلے جاتے ہیں، پھر آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ جب آسمانوں کے دروازے کھولتے ہیں تو اس روح سے اتنی خوشبو آتی ہے کہ آسمان کے سارے فرشتے کہتے ہیں یہ کتنی پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے، اور یہ کس کی ہے؟ تو لے جانے والے فرشتے کہتے ہیں یہ ایک اللہ کی نیک روح ہے جو تم سے بچھڑی ہوئی تھی، آج تم سے ملنے آئی ہے۔ اور پھر وہ اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کیسا ہے، فلاں شخص کیسا ہے، پھر کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، وہ دنیا کی غم میں ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو دوزخ میں ڈال دیا گیا۔ اور جب کافر کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے تو فرشتے اس کے پاس ٹاٹ لے کر آتے ہیں، اور جب اس کی روح نکلتی ہے تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں اللہ کے عذاب کی طرف نکل، تو اس سے تو بڑی ہی بدبو آ رہی ہے، حتیٰ کہ جب اس کو زمین کے دروازے کی طرف لاتے ہیں تو زمین والے کہتے ہیں یہ کیسی گندی بدبو ہے، پھر وہ روح کفار کی روحوں کی طرف لے جائی جاتی ہے۔ یہ سنن نسائی کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب نیک روح نکلتی ہے اس وقت اس طرح نکلتی ہے کہ جس طرح کوئی مکھن سے بال کھینچتا ہے۔ مکھن سے بال کھینچا جائے تو مکھن کو کیا تکلیف ہوگی؟ فرمایا مومن کی روح بھی ایسے نکالی جاتی ہے، لیکن جب کافر کی روح نکلتی ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی روئی ہو اور اس کے اندر جو ہے کانٹے دار جھاڑی رکھ دی جائے، اور جب کانٹے دار جھاڑی کو کھینچا جائے تو وہ جھاڑی سارا ہی جو وہ روئی جو ہوتی ہے اس کو کھینچ کے ساتھ لے آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کافر کو اس طرح تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ایمان ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور ان کافروں نے کہا جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ اللہ فرما رہے اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا۔ ہندو اسی لیے اپنی لاش کو جلا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کون ہے جو لاش کو، جلی ہوئی لاش کو کون اکٹھا کرے گا؟ جلی ہوئی لاش کون دوبارہ؟ ہمارا یہ نظریہ ہے قرآن اور حدیث کے مطابق انسان کے ریت کے ذرے بھی بن جائے، انسان بالکل ایسے جیسے سیمنٹ ہوتا ہے یا ریت ہوتی ہے ویسے بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ دوبارہ اس کو اسی طرح کھڑا کر دے گا۔ ہندو کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، اسی لیے تو ہم جلاتے ہیں، گنگا میں بہا دیتے ہیں، مٹی ڈالی جاتی ہے اور اس کو گنگا میں بہا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اب کون آئے گا، پانی میں بہہ گئی مٹی، کون اٹھائے گا اس کو؟ آپ کو میں نے سنایا تھا نا بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، حضور سنا رہے ہیں اپنے صحابہ کو، میرے صحابہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا بنی اسرائیل کے اندر، اس کی بڑی اولاد تھی،
اس نے ساری اولاد کو پاس بٹھایا، انہوں نے کہا کہ میری ایک وصیت ہے مرنے سے پہلے، وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو تم نے میری لاش کو آگ لگا دینا، اور جب راکھ بن جائے اس کو ہوا میں اڑا دینا ہے۔ اولاد نے کہا ابا جان یہ کیسی وصیت ہے؟ انسان مسلمان تھا وہ، بنی اسرائیل میں اس وقت کو مانتا تھا، اس وقت کے نبیوں کو۔ ابا جان یہ کیسی وصیت؟ کہا وصیت ہے اس کو پورا کرنا۔ خیر بندہ مر گیا، جلا دیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا، ریت کے ذرات واپس آ گئے، وہ بندہ دوبارہ اللہ نے پیدا فرما دیا، رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا گیا۔ اللہ نے پوچھا اے میرے بندے تو نے اپنی جان پر اتنا ظلم کیوں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ یا اللہ میں ساری زندگی تیری نافرمانی کرتا رہا، یا اللہ مجھے ڈر لگتا تھا میں تیرے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، یا اللہ حساب دینے سے ڈر لگتا تھا، اس لیے میں نے اتنا ظلم کیا۔ رب فرمائے گا واقعہ ہی تو نے میرے خوف کی وجہ سے اپنی جان پر اتنا ظلم کیا؟ یا اللہ اس وجہ سے کیا۔ اے فرشتوں گواہ رہنا، اس نے خوف خدا کی وجہ سے ظلم کیا، میں اپنے ذات کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں میں نے اپنے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ رب اتنا غفور اور رحیم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی آیت میں بیان فرما رہا ہے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب لے آئے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب لے آئے، اور اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے اور تمہارے بعض کو بعض کے ساتھ عذاب کا مزہ چکھائے۔ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو ان کو کیسے ہماری آیات کو پھیرتے ہیں۔ کیوں پھیر رہے ہیں؟ ہم ان پر اپنی آیات اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ شاید کہ یہ ہماری بات کو سمجھیں۔ جو قرآن نہیں پڑھے گا وہ قرآن سمجھے گا کیسے؟ اللہ اس بات پر قادر ہے، اوپر سے عذاب لے آئے، ٹانگوں کے نیچے سے عذاب لے آئے، مختلف طریقے سے عذاب لے آئے، بعض کو بعض کے ساتھ عذاب کا مزہ چکھا دے۔ اللہ فرما رہا ہے دیکھیے کیسے ہم بیان کرتے ہیں آیات، شاید کہ یہ قوم سمجھنے کی طرف آ جائے۔ سمجھے گا تو وہی نہ جو قرآن کو سمجھے گا، جو نہ سمجھے گا وہ اسی طرح رہے گا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ۔ اے حبیب فرما دیجئے وہ قادر ہے۔ کون؟ وہ سے مراد کون ہے؟ یہ غائب کی ضمیر ہے۔ وہ عربی گرامر کے اندر یہ غائب کی ضمائر 6 آتی ہیں، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، یہ 6 ضمائر ہیں، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن، 3 مذکر 3 مؤنث کی، ہوا ہما ہم یہ مذکر ہے، ہیا ہما ہننا یہ مؤنث کی ضمائر ہے۔ یہاں پہ ہوا ہے، وہ اللہ قادر ہے اس بات پر ان یبعث علیکم، یہ کہ وہ بھیجے علیکم تم پر عذاب، کہاں سے؟ من فوقکم، فوق کہتے ہیں عربی کے اندر اوپر کو، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، تحت کہتے ہیں نیچے کو، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، رجل کہتے ہیں ٹانگ کو لیکن یہاں مراد پاؤں، تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب، زمین کو نیچے سے کھینچ لے، او یلبسکم، یا وہ تمہیں شیعہ، او یلبسکم شیعہ، یا وہ تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور وہ چکائے گا تمہارے بعض کو بعض سے عذاب۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھیے کیسے ہم بیان کرتے ہیں آیات کو شاید کہ وہ سمجھیں، شاید کہ وہ کیا سمجھیں، غور و فکر کریں، شاید کہ وہ سمجھیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اے حبیب آپ کو آپ کی قوم نے جھٹلایا، حالانکہ یہ بات تو سچ تھی جو آپ بیان فرما رہے تھے، اور ان سے فرما دیجئے لست علیکم بوکیل، میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، میں تم پر نگہبان، وکیل کو اس لیے کہتے ہیں وکیل، وہ وکالت کرتا ہے، وہ دوسرے کے کاموں کے محافظ ہوتا ہے، اس لیے اس کو وکالت کہتے ہیں، وکیل نے وکالت کی۔ وکیل ایک طرف سے محافظ ہوتا ہے، جو بندہ اس کے پاس کیس لے کے جاتا ہے وہ اس کی جان مال کا محافظ ہوتا ہے، میں نے اس کو بچانا ہے، تو وہ وکیل کیا کرتا ہے؟ وکالت کرتا ہے۔ وکیل وکالت ایک ہی معنی ان کا، اس کا معنی ذمہ دار بھی ہوتا ہے، اس کا معنی نگہبان بھی ہوتا ہے۔
اے حبیب فرما دیجئے نہیں ہوں میں تم پر نگہبان یا نہیں ہوں میں تمہارا ذمہ دار۔ ہر خبر جو ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب تم جان لو گے۔ اس کے بارے میں دونوں آیات کی تفسیر جو ہے وہ انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔